مجھے تو یہ سرزمین اب بھی چمن دکھائی دے رہی ہے، مگر اس چمن میں کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہار پہنچ گئی ہے مگر کوئی پھول ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے چلیں یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، شاعری کے بارے میں کچھ تو بتا دیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستانیں۔ آپ اقبال کی خودی، مسلمان بچوں کے لیے نظمیں، ان پہ مت جائیں۔ صرف اقبال کی بال درا اور بال جبریل، دو کتابیں آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے، ان کو روزانہ پڑھیں گے۔ کیا کیا چیزیں ان میں۔ میں انٹرویو کرتا ہوں ہمیشہ بہت سے بڑے ہوئے لوگوں کا، تو اقبال کا میں نے انٹرویو کیا تھا۔ ریکارڈنگ میں ابھی کچھ دیر ہے، جب تک ہم کچھ بات کر لیں۔ علامہ پوچھیے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ ہم آج کل جس حال میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنماؤں کا قصور ہے انور۔ کس طرح؟ رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے جب غلط راستہ دکھانے لگے تو ملک اور قوم کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ علامہ، رہنما تو عوام چنتے ہیں، اس میں رہنما کا کیا قصور؟ کسی کا قصور نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ میری تو پڑھے لکھوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا فائدہ دوسروں تک پہنچائے۔ کس طرح علامہ؟ جس طرح خوشبو غنچے کے سینے سے نکل کر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ 76 برس ہو گئے مگر یوں لگتا ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ کر بھی قید ہیں۔ ہم نے تو اس سرزمین کو باغ سمجھا تھا مگر یہ تو قفس نکلا علامہ۔ بیٹا، پنجرے سے رہائی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تم لوگ تھک گئے ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو باز نسیم کی طرح آوارہ ہو گیا تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لذت نظارہ کو محسوس کرنے اور حسن مطلق کو دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی۔ تم تو مسافروں کی طرح اپنے وطن میں رہ رہے ہو، راستے کو مشکل سمجھ کر آگے بڑھنے سے ڈر رہے ہو۔ میں تو اس مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے اس راستے پر پاؤں نہیں رکھا، جس میں پہاڑ، دریا اور بیابان نہیں ہے۔ مشکلات سے مقابلہ کرنا تو انور مقصود اصل زندگی ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے روح اقبال پڑھی ہو۔ شاعری سے ہٹ کر بات کریں، یہ بتائیں ہم کیا کریں؟ اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تہذیب و تمدن کے پیالے میں، تہذیب و تمدن کے پیالے جب پیمانوں کی طرح ٹوٹنے لگے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ برسوں ہو گئے علامہ، کوئی اچھی بات سننے میں نہیں آئی۔ مجھے تو یہاں ہر بات اچھی بات صبح کے تارے کی طرح لگتی ہے، وہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ بیدار ہونے نہیں چاہتے۔ اب اپنی شاعری میں چمن کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے آپ نے۔ مجھے تو یہ سرزمین اب بھی چمن دکھائی دے رہی ہے، مگر اس چمن میں کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہار پہنچ گئی ہے مگر کوئی پھول ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چمن کی مٹی سے بہت لگاؤ تھا آپ کو۔ بات یہ ہے چمن کی مٹی کائنات کے راز کھول دیتی ہے۔ چمن میں ہر غنچے کی قبا کو صبا تار تار کر دیتی ہے اور ایک جھونکا اسے پھول بنا دیتا ہے۔ یہاں صبا تو چمن میں داخل ہونے کو تیار کھڑی ہے مگر غنچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس آدمی نے اس سرزمین کا خواب دیکھا اس کا دل بجھا ہوا ہے سر۔ چلیں اب ہم ریکارڈنگ کریں کچھ؟ جی کرو۔ پہلے چلیں یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، شاعری کے بارے میں کچھ تو بتا دیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستانیں۔ السلام علیکم۔ جیتے رہیے انور مقصود۔ میرے پاس پہلے بھی وقت کم تھا اور آج اور کم ہو گیا ہے۔ پھر یوں کرتے ہیں، آپ کے فلسفہ تمدن، انسان کامل، قصہ آدم و مقاصد آفرینی پر گفتگو نہیں کرتے۔
انور مقصود، بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال کی شاعری روحانی اور اخلاقی مقاصد سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں علامہ، میں نہیں مانتا۔ آپ کی تمام شاعری ایک درد مند دل رکھنے والے کی شاعری ہے۔ علامہ اپنی صدی کا سب سے بڑا شاعر، غیر ممالک میں بھی شہرت پائی، دنیا گھوم لی، سب کچھ کرنے کے بعد کیا پایا؟ انور مقصود، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ علامہ نے کہا دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ پنجاب کا شہر سیالکوٹ، جہاں آپ پیدا ہوئے، والدین نے نام رکھا اقبال۔ آپ کی پہلی نظم 1901 مخزن میں چھپی، ہمالہ۔ غزلیں تو 1893 سے چھپنا شروع ہو چکی تھیں۔ اتنی شہرت پانے کے بعد، اتنی شاعری کرنے کے بعد بھی ان کا قرض نہیں چکا سکا۔ وہ میرے لیے تپتی دھوپ میں ایک سائے کی طرح تھے۔ فارسی، اردو، عربی سب ان سے سیکھی۔ داغ بھی تو آپ کے استاد تھے، صرف خط و کتابت کے ذریعے ان سے شاگردی کی نسبت پیدا کی۔ داغ پر آپ کی نظم بہت اچھی ہے، اس کا آخری ہے: ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے، گلچین کا دنیا سے سفر۔ انور مقصود، غزل کا مسئلہ ہی غزل کی جان ہوتا ہے، اور داغ کو اس میں کمال حاصل تھا۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ علامہ، یہ سوال میں میر اور غالب دونوں سے کیا تھا کہ آپ سے بھی کر رہا ہوں، ایک صدی کا سب سے بڑا شاعر ہونا کیسا لگتا ہے؟ میں نے کبھی نمبر 1 ہونے کے لیے شاعری نہیں کی۔ جن لوگوں کے لیے میں چاہتا تھا نمبر 1 ہو جائیں یا پھر 1 ہو جائیں، اپنے لیے نمبر 1 میں نے کبھی نہیں کہا۔ اس وقت میں وہ شاعری کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ ایک مصور تھے، ہر شعر ایک تصویر، اسے دیکھو یا پڑھو۔ ایک آرزو، جگنو، التجائے مسافر، کوشش ناتمام، 2 ستارے، خضر راہ، مسجد قرطبہ، عبدالرحمن کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت، ذوق و شوق، ساقی نما، اور آپ کی لاتعداد غزلیں۔ تم میری شاعری پڑھنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے انتظار میں ہوں، شجر سے پیوستہ ہوں، مگر باہر آ کے نہیں دے رہی ہے۔